15 آیات شریفہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں قرآن پاک کے اندر، جن آیات شریفہ کے اندر اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق جو اللہ ذمہ بناتے ہیں، جو اللہ فرض کرتے ہیں اس امت پر اور اس امت کے ایمان لانے والوں پر، کہ اے ایمان والو میں تم سے کلام کرتا ہوں اور میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں۔ اگر ہم نے ان حقوق کی طرف توجہ نہ کی اور اس کے بغیر ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہے تو یہ حق تلفی کی ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کی جو حقوق اللہ نے خود اس امت کے ذمے فرمائے تھے۔ آج کی مجلس کے اندر چند آیات شریفہ سامنے رکھی جائیں۔ ایک آیت شریفہ جو ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں اس کو پورا کیا کرو، فوراً اس کو پورا کرو۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی کسی ذاتی فائدے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بلایا، کسی کو نہیں کہا کہ میرے گھر کا یہ کام کر دو آ کر، کسی کو دعوت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی طرف بلایا ہے جس دین کے اندر ان انسانوں کا نفع ہے، جس دین پر عمل کرنے سے انہی کو جنت ملنی ہے، انہی سے اللہ نے راضی ہونا ہے، انہی نے جہنم سے بچنا ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جس کام کے لیے بھی تمہیں بلائیں فوراً اس کو اختیار کرو، یہ حق ہے اللہ رب العزت نے امت کے ذمے کیا ہے، اور یہ حق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے بڑے صحابی ہیں۔ قرآن پاک کے جو پورے قرآن کے حافظ چند صحابہ تھے ان میں سے سب سے اونچا نمبر ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب وحی آنا شروع ہوئی تو کاتبین وحی، عام طور پر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، چند صحابہ تھے جو لکھے پڑھے تھے اور وحی کو لکھا کرتے تھے۔ ان کاتبین وحی میں، وحی لکھنے والوں میں سب سے پہلے کون ہیں؟ حضرت ابی بن کعب ہیں، بعد میں دوسرے آئے ہیں، سب سے پہلے وحی لکھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر بلا کر فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ کہا نہیں، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ کہا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ کہا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا کہ قرآن ابی بن کعب سے سنو۔ یہ ہیں حضرت ابی بن کعب، اور خود رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأہم بالقرآن ابی بن کعب، اے میرے صحابہ تم میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا اگر کوئی ہے تو ابی بن کعب ہے۔ شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائیں، اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ خود اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت شروع کی اور قرآن تراویح کے اندر سنایا جائے اس کا اہتمام شروع فرمایا۔ تو سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر تراویح کی نماز پڑھانے والے حضرت ابی بن کعب ہیں، اور بھی بہت ساری شانیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول پاک علیہ السلام نے آواز دی، ان کے دل کے اندر آیا کہ میں جلدی سے نماز پوری کر لوں، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جلدی سے نماز کو مکمل کیا، دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ دیر پہلے تمہیں بلایا تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں نماز کی نیت باندھ کر نماز کے اندر مصروف تھا، آپ کی آواز تو میں نے سن لی تھی، میں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ سنائی کہ نہیں، اللہ کے نبی نماز کی حالت میں بلائیں تو نماز توڑ کر آ جایا کرو۔ اللہ کے نبی کا بلانا ہے، اللہ کے نبی کی دعوت ہے، نماز کی اہمیت بھی کم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔
اللہ کے نبی کے فرمان کی اہمیت زیادہ ہے، نماز چھوڑ دو، نماز توڑ دو، نماز توڑ کر بھی میرے پاس تمہیں اسی وقت آنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ابی بن کعب قرآن کو سب سے زیادہ جانتے تھے، ان کے نزدیک اس آیت شریفہ کی تفسیر یہ تھی کہ اگر جہاد میں جانے کے لیے اور اگر کہیں بھیجنے کے لیے بلایا جائے تو آ جایا کرو، کوئی عذر پیش نہ کیا کرو۔ فرمایا کہ نہیں، یہ آیت شریفہ ہر حالت کے اندر ہے، نماز پڑھتے ہو تو نماز چھوڑ کر آؤ، گھر کے اندر ہو تو گھر چھوڑ کر آؤ، جس صورت میں اللہ کے نبی تمہیں کسی کام کا فرما دے فوراً آؤ اور آ کر اس کام کو پورا کرو۔ یہ آیت شریفہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس کس چیز کی طرف بلایا ہے؟ خود ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت تک پہنچا سکتی تھی اس کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، اور ہر وہ کام جو تمہیں جہنم کے قریب کرتا تھا اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا یہ حق ہے ہمارے ذمے، امت مسلمہ کے ذمے، قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کے ذمے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کہ اللہ کے نبی جس دین کی طرف بلاتے رہے ہیں اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے فقر و فاقہ کو برداشت فرماتے رہے ہیں، اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے طائف کے اندر پتھر کھاتے رہے ہیں، اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے آپ کے گھروں میں فاقہ ہوا ہے، اور جس دین کی طرف بلاتے ہوئے آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اس دین کی طرف جب بھی تمہیں بلائیں فوراً آ جایا کرو۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم سے زیادہ دعویٰ تو صحابہ نے بھی اپنی محبت کا نہیں کیا تھا۔ ہم دعوے کے اندر صبح اور شام دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت کسی کو نہیں ہے، لیکن ہمارا کاروبار، ہماری شکل، ہماری صورت، ہمارا لباس، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری رات، ہمارا دن، کوئی بھی تو رسول پاک علیہ السلام کے بلائے ہوئے اس دین کے مطابق نہیں ہے جس دین کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزارہا تکلیفیں برداشت کر کر امت کو بلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ یہ حق اس امت کے اوپر فرض فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو اس پر یہاں تک عمل کیا، اور اللہ پاک نے ان کی خوبی کو بیان کیا۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں اور سن کر جو آپ کی بات کا اعلیٰ درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، ادنا درجے کو بھی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، اب رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ صحابہ بدلہ نہیں لیتے ہیں، زیادہ جو بہتر صورت ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ہر بات آپ کی سنتے ہیں، فوراً عمل کرتے ہیں، اور عمل کے اندر بھی جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، ادنا درجے کو نہیں اختیار کرتے۔ ابتدائی اسلام کے اندر 5 نمازیں نہیں تھیں، صرف تہجد کی نماز پہلے فرض کی گئی، اور جب تہجد کی نماز فرض ہوئی ہے تو کیا حکم دیا اللہ پاک نے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز فرض ہے اور اس کی 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کریں۔ ایک صورت یہ ہے کہ رات کے 3 حصے بنائے جائیں، 2 حصے عبادت کے اندر، 1 حصہ آرام کے لیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رات کے 2 حصے بنائے جائیں، 1 حصہ عبادت کے لیے، 1 حصہ آرام کے لیے۔ اور تیسری صورت جو سب سے کم درجے کی صورت ہے وہ یہ صورت ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، 1 حصہ عبادت کی جائے، 2 حصے رات کے آرام کر لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو اکثریت تھی انہوں نے دوسری صورت کو اختیار کیا، آدھی رات عبادت کے لیے، آدھی رات گھر کے لیے۔ جو درمیانی صورت تھی اس کو اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس میں نرمی فرما دی، علم ان سیکون منکم مرضی
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه، کہ شاید کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ بوڑھے بھی ہوں گے، کچھ معذور بھی ہوں گے، شاید اس چیز پر عمل نہ ہو سکے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنی تہجد پڑھ لو۔ اللہ نے نرمی کر دی۔ لیکن صحابہ کی جو زندگی جو ترتیب بن چکی تھی، صحابہ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، وہ آدھی رات عبادت کرتے رہے اور آدھی رات اپنے گھر کے لیے دیتے رہے۔ نرمی آ گئی ہے، اللہ نے آسانی پیدا فرما دی ہے، لیکن جو ایک ابتدا کر چکے تھے اسی پر عمل کیا۔ پھر معراج کے بعد اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کر دیں اور تہجد کو نفل بنا دیا، اب یہ فرض نہیں رہی۔ لیکن صحابہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسی طریقے سے آدھی رات عبادت کرتے رہے اور آدھی رات اپنے گھر کے لیے رکھی، اخیر تک یہ عمل رہا۔ یہاں تک کہ حرمین کے اندر آج بھی جو تہجد کی اذان ہوتی ہے، دنیا کی ہر مسجدوں میں 5 اذانیں، حرم میں 6 اذانیں ہوتی ہیں، 5 نمازوں کے لیے، ایک تہجد کے لیے۔ یہ تہجد کی اذان جو ہوتی ہے یہ آج کل بہت آگے جا کے ہوتی ہے، صحابہ کے زمانے کے اندر آدھی رات کو ہوتی تھی، آدھی رات کو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آدھی رات کو اس لیے مؤذن اذان دیتے تھے کہ عبادت کرنے والے گھروں کو چلے جائیں اور گھروں میں رہنے والے مسجد میں آ جائیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کی ہر بات کو سنتے ہیں اور پھر سننے کے بعد جو ادنا درجہ ہے اس کو نہیں، جو اونچا درجہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔